السلام علیکم ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اڈیالہ جیل میں القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت اور اسرائیل اور ایران جنگ ہے یا ڈرامہ۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، کامنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ آپ نے بھی لوگ اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو القادری ٹرسٹ کیس اور اسرائیل ایران جنگ کے بارے میں انفارمیشن میں دے سکوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس کیا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں 9 مئی 2023 کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے۔ اس کیس کو القادری ٹرسٹ کیس تھا، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہا جاتا ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس وہ ہے جو عمران خان نے ایک القادری یونیورسٹی بنائی، جو صوفی بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر پیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کی گئی۔ اس میں مین مقصد تھا کہ غریب لوگوں کے بچے عالم دین اور ڈاکٹر اور اسلام پر ریسرچ کریں تاکہ آنے والے پاکستان کے مستقبل بچوں کو اور ان کی تعلیم نصب میں اسلام اور سیرت نبی اور اس میں شامل کیا جائے، تاکہ لوگوں کو اور لوگوں کے آنے والے بچوں کو سیرت نبوی اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو۔ القادری ٹرسٹ بنانے کا مقصد عمران خان کا یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں بڑے بڑے ریسرچوں اور ہر طبقے کے علماء کرام شامل ہوں، اہل سنت سے دیگر دیوبند سے اہل تشیع سے شامل ہوں اور یہ ریسرچ کریں اور بچوں کو اس تعلیم نصب میں شامل کر لیں۔ جیسے کہ آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہی ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور دادا کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور میں تو بہت جگہ سے ویڈیو ایسی دیکھتا ہوں جو مجھے شرم و حیا آتا ہے۔ لوگوں کو بہت کچھ غسل کے طریقے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں۔ القادری ٹرسٹ کیا ہے؟ میں نے آپ کو تفصیل سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ القادری ٹرسٹ بنانے کا عمران خان کا مین مقصد تھا کہ پاکستان میں اور نصب تعلیم شامل کیا جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت نبوی کا صرف ایک مضمون ہوتا ہے پاکستان کے نصب میں، وہی چھوٹا سا مختصر ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص سیرت نبوی کا مضمون اسلامیات اور دیگر میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ انگلش کے دیکھیں، مسٹر چپس 12 کلاس مسٹر چپس ہوتا ہے، لیکن سیرت نبوی پر کوئی مضمون نہیں ہے۔ 11 کلاس اور 12 کلاس اور پاک مسلمان سلطان نامسلمان حکمرانوں نامسلمانوں کی کوئی ہسٹری تحریر کی جاتی ہے۔ پاکستان کے صرف قائد اعظم یا دیگر علامہ اقبال کا چھوٹے چھوٹے مختصر مضمون ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں حکمران مسلمانوں کی تہذیب اور اخلاقیات کے بارے میں مضمون تحریر نہ ہونا، یہ بھی ایک پاکستانی تعلیم نظام پر بہت بڑا سوال ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیرت نبوی اور عمران خان کا دور حکومت میں سب سے پہلی کلاس سے 1 کلاس سے چاہ کے 12 کلاس تک قرآن پاک کا ترجمہ لازمی کرا دیا گیا۔ جو لوگ ترجمہ قرآن پاک اور تفسیر پڑھتے ہیں انہیں کچھ حقائق معلوم ہو جاتے ہیں اور رائے حقیقت پر چلتی ہیں۔ آگے بڑھتے القادری ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ جج اور عمران خان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ عمران خان کو جج نے کہا کہ آپ سماعت کے دوران پریس کانفرنس نہ کریں، جس پر خان صاحب نے کہا کہ جناب میں اس لیے بیان دیتا ہوں کہ باہر میرے نام سے کچھ موثوق بیان جاری کر دیے جاتے ہیں، اس لیے میں صحافیوں کے ذریعے بیان کی وضاحت کرتا ہوں۔ جج نے کہا کہ خان صاحب کیا آپ کی بیوی اور اہلیہ کا کیا ٹیسٹ ہوا؟ جس پر عمران خان نے کہا نہیں، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے انکار کر دیا ہے۔ جج نے کہا کہ آپ کے یونس ڈاکٹر موجود ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ وہ مصروف ہوتے نہیں، آپ آرڈر کریں تو وہ آ جائیں۔ جس پر جج نے کہا آپ کو ہم آرڈر دیتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو جیل انتظامیہ کے ہوتے ہوئے ٹیسٹ کرائیں۔ جس پر جج نے کہا کہ آپ فوری طور پر اسے 22 تک ٹیسٹ رپورٹ جمع کریں۔ کیا 22 تک جیل ٹیسٹ ہوں گے یا نہیں؟ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے، آپ یہ میری جگہ نہ ویڈیو آڈیو سیو کر لیں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں عمران خان کی اہلیہ کا ٹیسٹ پر نجی ہسپتال میں کبھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو 20-25 دن بعد ہوگا۔ دوسرا ہمارا ٹاپک تھا کہ اور سماعت
تک ملتوی کر دی گئی اور عمران خان کا سیفر کیس کی سماعت سوار کو ہے۔ اس کے بعد عدت نکاح کیس کی تاریخ 24 ہے۔ عدت نکاح کیس میں پھر جج تاریخ دے دے گا۔ جب تک القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور عمران خان کی اہلیہ کو سزا نہیں سنائی جاتی، اس وقت تک آگے ہم آپ کو جنگ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے یا ڈرامے کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے کچھ نادان دوست اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیو بے فضول سرچ کیے بغیر کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل جنگ ہوئی تو عالمی جنگ ہو جائے گی۔ بھائی، عالمی جنگ کے بارے میں اگر آپ عالمی جنگ کے بارے میں نہیں جانتے، جنگ سوم آپ گوگل کر لیں اور جنگ دوم بھی آپ گوگل کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ہو کہ جنگ عظیم کب اور کہاں سے شروع کی۔ آپ پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ روز امریکہ میڈیا کی جانب سے بیان آیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ دونوں سے لیکن ایران کی نجی میڈیا اور انٹرنیشنل فریڈم میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے علاقے میں کچھ آوازیں سنائی دیں لیکن ایران کی حدود میں دھماکے نہیں کیے گئے۔ شام اور عراق میں کچھ علاقوں پر اسرائیل نے ڈرون حملے کیے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ جو تنظیمیں ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن جب تفصیل آئے گی تو ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں گے اور ہم جلد آپ کو جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2 کے بارے میں انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو جنگ عظیم اور جنگ دوم اور جنگ 3 کب ہوگی اس کے بارے میں اپڈیٹ ہو سکے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن پہنچائیں تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ ہمیں کچھ ویوزوں نہ سبسکرائبوں کی درخواست نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کر دیں تو آپ کی مہربانی، نہ کریں تو آپ کا شکریہ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران کو سزا ہوگی کیونکہ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا ہے، اس لیے عمران خان کو سزا سنائی کا امکان ہے۔ جیسے فیصلہ قریب ہوگا تو ہم صحافیوں کی رائے اور دیگروں کی رائے آپ سے شیئر کر دیں گے۔ امید ہے آپ تک یہ پیغام ہمارا پہنچتا رہے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمران خان کو اس لیے سزا سنائی جانے کا امکان ہے کیونکہ عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کو جیل میں رکھنا ضروری ہے۔ القادری ٹرسٹ کیا تھا، القادری کیس کیا ہے اور القادری یونیورسٹی کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اس کا کام کیا ہے۔ جیسے کہ القادری یونیورسٹی اسلام اور اسلامی طریقوں کے بارے میں ریسرچ کر کے پاکستان کے نصاب میں شامل کرنا اور پاکستان کی تعلیم، اور جیسے کہ آپ نے ایک خط رحمت للعالمین بنی ہوئی تھی پاکستان میں کمیٹی، اس کے بارے میں آپ کو سب معلوم ہوگا۔ ہم نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں ایک الگ ویلاگ بنائیں گے تاکہ آپ کو ایران اور اسرائیل کی جنگ مجھے تو 90% ڈرامہ لگتا ہے اور غزہ کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویلاگ میں اپڈیٹ دیں گے۔ اور ہم جیسے کہ آپ کو یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں انفارمیشن دے چکے ہیں اور ہم آپ کو ہر جگہ سے انفارمیشن دیتے رہیں گے تاکہ آپ تک ہماری اپڈیٹ ملتی رہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے کہ آپ نیچے کامنٹ دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ شکریہ۔